ہاتھ میں دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور جب ان لوگوں کو یہ نامہ اعمال حاصل ہوں گے تو وہ خوشی کے مارے دوسرے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ میرا نتیجہ ہے۔ آج کی خوشی تو بہت مختصر سی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی کائنات دیکھے گی۔ وہ اپنے نامہ اعمال کو ہر فرد کے پاس جا کر انہیں دکھائیں گے کہ یہ دیکھو میرے نامہ اعمال میرے رب نے میرے ہاتھ میں دیے ہیں۔ خوشی کا اظہار ان کا الگ طریقے کا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس آیت کے تحت ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آپ ایک قافلے کے ساتھ تھے، درمیان میں بھوک لگی تو کھانا لگا دیا اور پورا قافلہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اسے بھی اشارہ کر کے بلایا کہ آ جاؤ اور آ کر ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ حضور میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنی سخت گرمی میں تو بکریاں چرا رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ، لہٰذا کیوں رکھا؟ تو اس شخص نے یہ آیت کریمہ پڑھی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا اور وہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے نامہ اعمال دکھاتے پھریں گے۔ اچھا یہ سننا تھا، بڑی غور سے سماعت کیجیے گا کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے سوچا کیوں نہ اس شخص کا امتحان لیا جائے۔ بعض ایسا ہوتا ہے ہمارے بزرگ بھی ہم سے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ہم بدعت جاتے ہیں۔ بعض لوگ بدعت جاتے ہیں، بعض لوگوں کی عقل کے اندر بات آ جاتی ہے کہ شاید یہ امتحان کے لیے ہم سے کہی گئی ہے، یا ہمارا امتحان یا ہماری آزمائش ہو رہی ہے اس میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، فرمایا کہ تو ایسا کر کہ ایک بکری مجھے دے دے اور میں تجھے اس کی رقم دے دیتا ہوں اور تجھے کھلا بھی دوں گا۔ وہ غلام تھا، بکریاں اس کی نہیں تھی، اس کے مالک کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں یہ نہیں کر سکتا، میں غلام ہوں اور یہ بکریاں میری حفاظت میں ہیں اور میرے مالک کی ہیں، لہٰذا میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے بھی کھلاؤں گا، رقم بھی دے دوں گا، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ آزمائش لی، یہ امتحان لیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنے قافلے میں اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دے سکتا تھا اور رقم بھی رکھ سکتا تھا اور جا کر اپنے مالک کو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ایک بکری ریوڑ میں تھی، بھیڑیا کھا گیا، جانور آیا اور اس کو کھا گیا، کہہ سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں تقویٰ اتنا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ میں نہیں لے سکتا، لہٰذا یہ بات وہ خود بھی سن رہا تھا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور اشارہ کر بتایا کہ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اس کا یہ تقویٰ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے باوجود دیکھا تو آپ فوراً اس کے پیچھے چل دیے اور گئے اور جا کر اس کے مالک سے اسے آزاد کروایا، اس کے آزاد کرنے کی رقم دی کہ اس کو آزاد کر دو۔ پھر وہ جو بکریوں کا پورا ریوڑ تھا وہ بھی خرید لیا اور خرید کر اس غلام کو توفتاً دے دیا۔ یعنی ایک غریب کو پل بھر کے اندر امیر بنا دیا، ایسے مدد کی جاتی ہے دوستوں۔ اس طریقے سے آپ غریبوں کو ان کا حق دے سکتے ہیں۔
ایک تو امتحان سے یہ بات پتہ چلی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بعض دفعہ ہماری بھی آزمائش کے لیے ہمارے بزرگ نیک ہستیاں ہمیں آزماتی ہیں، لہٰذا یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا کیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر غلط باتیں ان کی شروع ہو جاتی ہیں جس سے ان کے مقام گر جاتے ہیں، وہ دین میں بھی گر جاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نگاہوں میں بھی گر جاتے ہیں، لہٰذا تو اس وقت بہت سوچ سمجھ کے انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ سیکھنے کو ملی۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جو کسی کی مدد کری جائے تو دیکھا جائے کہ وہ باتقوا ہے، وہ کتنا اچھا ہے، وہ دین میں کتنا اچھا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ ایمان والا ہے، پھر اس کی مدد بھی ایسی کی جائے کہ وہ پل بھر کے اندر کچھ کا کچھ بن جائے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملی۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اسی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ بروز حشر جو گناہ گار ہوں گے ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اب ذکر ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں یعنی یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، آج مجھے اس دن کا دیکھنا ہی نہیں پڑتا یہ دن، اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے۔ کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، کاش میں انسان ہی نہ ہوتا کہ موت کوئی ایسی چیز ہوتا کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی۔ آج حساب میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہے گا میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا، میرے غلبے نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہوں گے اشقیاء، اشقیاء سے مراد بدبخت ہوتے ہیں کہ جنہیں ان کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے ساتھ یہ ہوگا بروز حشر۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشقیاء کی دو بڑی علامات بیان کی ہیں دوستوں۔ قرآن بیان کرتا ہے بدبخت لوگ کون ہوں گے، یہ بھی سماعت کرنا ہے۔ فرمایا پہلا وہ شخص ہوگا کہ اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتا، جس کا ایمان ہی نہیں ہے سرے سے، اور دوسرا وہ شخص ہوگا، غور سے سماعت کیجیے گا دوستوں، دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اسی کے ساتھ سورہ دہر میں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے تو اس کو بھی یہی جوڑ رہا ہوں کہ فرمایا قرآن نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر ایسے شخص کی پکڑ فرمائے گا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، یعنی وہ بھی اشقیاء میں ہی شمار ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تیسرا گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے ہیں، جہاں کوئی بگڑ رہا ہوتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو غلط محفل ہوتی ہے وہاں جا کے جھمگٹا لگا لیتے ہیں اور خوب حصہ لیتے ہیں، اپنا بھی نام انہی لوگوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ چوتھا فرمایا جو وہ شخص ہوگا جو قیامت کا انکار کرتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا شخص بھی شامل کیا جس کا ایمان کامل نہیں، اور ایسے لوگ بھی شامل کیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور گمراہی کی محفلوں میں خوب حصہ لیتے ہیں۔ لہٰذا ایسی محفلوں سے دور بھاگا جائے جہاں گمراہی ہو، جہاں رب نہ ملے، رب کا محبوب نہ ملے، جہاں اچھی باتیں نہ ہوں، اس محفلوں میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے، وہاں سے اٹھ کر دور چلے جانا چاہیے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سکھائی گئی۔ اب بات آتی ہے دونوں جگہ پر، ایک مسکین کو کھلانے کی ترغیب کے حوالے سے اور دوسری جگہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب کے حوالے سے، دونوں باتیں کی گئی۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے دوستو، قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہمارے مال کا حقدار کون ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ترغیب دینے کا حکم دیا ہے تو کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے مال کو نکالو
اگرچہ تم اس سے محبت کرتے ہو. انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال کو نکالنا. سب سے پہلے آپ کے مال کا حقدار کون ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے الا حبہ ذوی القربی، آپ کے قرابت دار، آپ کے بھائی بہن، آپ کے چچا ماموں اور ان کی اولادیں، یہ آپ کے قرابت دار ہیں. فرمایا تمہارے مال کے جو سب سے پہلے حقدار ہیں تمہارے گھر کے اندر ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مال نکالتے ہوئے پہلے پورے خاندان میں نظر گھمائیں. کوئی ایسا تو نہیں جو اس مال کا حقدار ہو. پھر اس کے بعد فرمایا تمہارے مال میں دوسرا حقدار کون ہے؟ والیتامی، وہ بچے جن کا باپ چھوٹی عمر میں ہوتے ہوئے، وہ بچے ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں تو ان کا والد گزر جاتے ہیں. تو فرمایا تمہارے مال میں دوسرا حقدار وہ بچہ ہے. پھر فرمایا والیتامی والمساکین، پھر وہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا باہر نکلنے سے پہلے. پھر تمہارے مال میں جو تیسرا حصہ ہے وہ مساکین کا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ذوی القربی والیتامی والمساکین. پھر اس کے بعد فرمایا وفی الرقاب. پھر تمہارے مال میں جو چوتھا حصہ ہے پھر وہ ہے جو اس وقت ہمارے یہاں جو مسافر آتے ہیں اور مسافر ہونے کے بعد ان کے پاس رقم ختم ہو جاتی ہے تو فرمایا ان مسافروں کی مدد کرو. تمہارے مال میں پھر ان کا حصہ ہے. پھر 5ویں نمبر پہ تمہارے مال میں جس کا حصہ ہے وہ سوال کرنے والوں کا ہے، جو مانگتے ہیں. 5ویں نمبر پہ ان کا حصہ ہے. پھر چھٹا حصہ تمہارے مال میں اس کا ہے کہ جو قیدی ہیں، اسیر ہیں، پھنس جاتے ہیں. فرمایا ان کی بھی مدد کی جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں، پہلے ان لوگوں کو دیکھا جائے گا. اس طریقے سے آپ اپنا مال تقسیم کریں گے. اب آ جاتے ہیں مسکین کا. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے قرآن مجید میں، کئی مرتبہ پیچھے بھی ذکر کر چکے ہیں مسکین ہے کون. حدیث مبارک میں آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین وہ شخص نہیں کہ جو 1-2 کھجوروں کا سوال کرے اور تم اسے دے دو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ تو پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا مسکین وہ سفید پوش ہے کہ جس کی حالت کو دیکھ کر تم یہ جان نہ سکو کہ یہ ضرورت مند ہے، کہ تمہیں پتہ چل جائے گا تو تم اس کو دے دو گے. اتنا بچاتا ہے سفید پوش اپنے آپ کو. تو مال میں اس کا حق بہت زیادہ ہے اور ہر شخص کو پتا ہے. دوستو آپ کے 4 گھر کے بعد 5واں گھر کس کا ہے؟ ہر انسان کی نظر ہوتی ہے. آج ہم محلوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ضرورت مند کون ہے. اگر گھروں میں نہیں تو ہمیں یہ ضرور پتا ہوتا ہے ہمارے پڑوس میں جو بستی ہے وہ کن لوگوں کی ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترغیب دینے کا حکم دیا ہے ان کو کھلایا جائے، ان کو پوچھا جائے، ان کا خیال کیا جائے. وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ اتنے آرام سے دسترخوانوں پہ آتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ان کو پوچھا جائے، ان کی مدد کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے. آگے چلتے ہیں. تو اشقیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبخت لوگ ہوں گے وہ جو مساکین کا خیال نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساکین کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے. اور آج جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل نمازی ہے کون، ان کی صفات مختصر انداز میں فرمایا کہ وہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال نہ کرنے والوں سب کا حق ہوتا ہے. ان کی یہ صفت ہے. فرمایا وہ حساب و جزا کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے الا المصلین کا لفظ کہہ کر ان باتوں کا آغاز فرمایا ہے. فرمایا ان کے مال میں سوال کرنے اور نہ کرنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے. وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق کرتے ہیں جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یعنی حساب و جزا کی تیاری کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد بولنا نہیں بلکہ تیاری ہے. ان کے دل میں خوف ہے کہ کیا ہوگا کل، میرے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں.
جزا کی تیاری کرتے ہیں، روتے رکھ کے آگے کہ مولا تیری رحمت نہ ہوئی تو پھنس جائیں گے، ایسی تیاری۔ آگے فرمایا وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی عبادت کا بھی ذخیرہ ہے، اطاعت بھی مکمل ہے، اور اس کے بعد اللہ سے بھی ڈرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ نمازی ایسے ہیں کہ وہ زنا اور جنسی غلاظات سے اپنے دامن کو بچائے رکھتے ہیں اور صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں، حرام کی طرف ان کی نظریں بھی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے نمازی ہیں کہ وہ امانتی ادا کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آگے ان کی صفت یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ ایسے نمازی ہیں کہ وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں، کہ جہاں گواہی دینی ہو وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں، اور وہ نماز کی ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب و واجبات کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ تو یہاں نمازیوں کی تعریف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا نمازی بنائے، ایسا تقوی دار بنائے۔ آگے بیان ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی، فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اڑنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا خطاب فرمایا، رات کو تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کر لیا کریں، یا آدھی رات قیام کریں، یا اس سے کچھ کم کر لیا کریں، یا اس سے کچھ زیادہ آپ قیام کر لیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم نہیں دے رہا بلکہ راضی فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کچھ دیر آرام کر لیں، یا کچھ زیادہ آرام کر لیں، یا کچھ دیر عبادت کر لیں رات کو، یا کچھ زیادہ عبادت کر لیں، لیکن آرام ضرور فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ معاملہ یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور رات کو نماز میں طویل قیام فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وقت ہوا جاتا ہے فجر کا، کیا کمال ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اور سجدہ کھڑے رہتے۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے تھے۔ ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ رات کو کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو پھر اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں، یا آدھے سے کم، یا کچھ زیادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے رضامندی کا اس طرح اعلان فرمایا خوبصورتی کے ساتھ۔ دوستو یہاں پر ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ راتوں کا قیام روحانی تربیت میں بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام، علماء کرام نے اس کی بہت ترغیب دی ہے کہ راتوں کا قیام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے عامر صاحب بھی ایک ویڈیو بار بار پھیلا رہے ہیں جس میں رات کے قیام کے حوالے سے ہی ذکر ہے، اس میں بھی صوفیاء یہی فرما رہے ہیں کہ رات کا قیام کیا جائے۔ تو لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم یہاں جب بیٹھے ہیں تو رات کا قیام ضرور کریں۔ علماء فرماتے ہیں جو شخص 2/3 رات سونا چاہے اور 1/3 عبادت کرنا چاہے تو اسے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے پہلے پہر اور آخری تہائی حصے میں سوئے، یعنی شروع میں سوئے اور آخری حصہ تہائی جو ہے فجر سے پہلے والا اس میں سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لائے۔ یہ بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدھی رات سونا چاہتا ہے تو آدھی رات پہلے کی سوئے اور بعد کی اٹھ کر عبادت کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اس کو ہم روزی دیں،
کوئی ہے جو ہم سے بخشش مانگتا ہو اور ہم اسے بخش دیں، یہ اس کے بعد رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرماتا رہتا ہے۔ اب دوستو، جو لوگ اس وقت میں عبادت میں مصروف ہوں اور ہاتھ یا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انت السلام ومنك السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم رب الدنیا والآخرہ، اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ مالک و مولا تبارک و تعالی کائنات کے بادشاہ رب ذوالجلال، مولا آج کی نشست کو اے اللہ، ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم تیرا کلام سماعت کر رہے تھے، اے اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع عطا فرما، اے اللہ حقوق العباد کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حقوق العباد کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری دنیا سوار دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما، صراط مستقیم پر مولا قائم فرما، اے اللہ اپنے محبوب بندوں کی اے اللہ پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ صاحب مزار حضرت حکیم سید قاضی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درجات میں بلندی عطا فرما، اے اللہ آپ کا فیض عطا فرما، آپ کے صاحبزادگان کا فیض ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، اے اللہ اپنی رضا میں زندگی عطا فرما، اپنی رضا میں موت نصیب فرما، اے اللہ قبر حشر کے معاملات میں آسانی عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد